گردن مؤذن کی ہوگی۔ تین آوازیں اللہ کو پسند ہیں۔ ایک، مجاہد جب جہاد کے موقع پر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، نعرے تکبیر کہتا ہے صف میں کھڑے ہو کر، وہ اللہ اکبر کا نعرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا، جب حاجی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو یہ آواز اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرا، وہ مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے اس مائک سے تو اللہ کو وہ آواز بڑی پسند ہے۔ حضرت بلال کو جو درجہ ملا نا کہ اوپر اللہ کے نبی جب گئے معراج کے موقع پر اور سنا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، پوچھا تو کہا آپ کے غلام بلال ہیں۔ یہ جو رتبہ اور مقام ملا ہے نا کہ ایک حبشی غلام تھے، گری ہوئی ذات سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، حبشیوں کو لوگ گری ہوئی ذات سمجھتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں ایسی اس سے بھی نیچے کے کچھ لوگ ہو گئے تو وہ سمجھ لو آپ، وہ سمجھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اسلام قبول کیا اور مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، اور ایسے مؤذن بنے ہیں کہ آپ کی اذان فیمس تھی اس زمانے میں۔ آخری مرتبہ حضرت حسین کے زمانے میں جب آپ نے اذان دی ہے تو سارا مدینہ رو اٹھا، ایک یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت بلال جب کھڑے ہوتے تھے اونچے ٹیلے پر اور اللہ اکبر کا جب نعرہ لگاتے تھے اور آواز لگاتے تھے اور جب پڑھتے تھے، سارے مدینہ کے مرد نکل جایا کرتے تھے، بچے نکل جایا کرتے تھے اور پوری مسجد نبوی بھر جایا کرتی تھی۔ ایسا منظر کیا ناندیڑ میں ہو سکتا ہے؟ اگر میں اور آپ چاہیں گے تو ہوگا۔ جیسے اللہ اکبر کی صدا مؤذن صاحب لگائے گے سارا بھر جائے گا، اور یہ مؤذن کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو روک دیتا ہے۔ اگر عذاب ایک نیزے پر بھی ہوتا ہے، یہاں تک آ گیا اور 5 بجے اذان ہونے والی ہے، 4:59 پر یہاں پر آ گیا اور مؤذن نے اللہ اکبر شروع کر دیا، وہ عذاب دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اذان کی طاقت اور پاور ہے، اور یہ مؤذن کا احسان ہے کہ وہ ٹائم پر اذانیں دیتا ہے اور اتنے بڑے شعار کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے مسجدوں کا آباد ہونا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ بعض لوگ جو یہ آیت ہے اس کو یہ بنا کر پیش کرتے کہ جو اللہ کے گھر میں تعمیر کرے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اس کا ایک رخ مولانا شرف علی تھانوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا، بعد میں پہلے دنیا میں بنائے گا۔ کس طرح؟ اگر میں اللہ کے گھر میں کچھ دیتا ہوں تو گھریلو میرے جھگڑے آٹومیٹک ختم ہو جائے گے، بیوی کی کٹ بہنوں کی فرمائش، داماد کا ستانا۔ وہ لوگ ہیں نا گولیوں کے پاس جا رہے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، ہماری مائیں بہنیں امت کی بیٹیاں مہاراجوں کے پاس جا رہی ہے علاج و معالجے کے لیے اور تعویذات کے لیے کہ میری ساس مجھے ستا رہی ہے، مجھے کچھ دو۔ گولیوں کے پاس یہ سرافہ میں ہمارے، اور وہ وہاں پر لائن لگا کر جا رہی ہے برقع پہن کر۔ امت کے عقیدے خطرے میں ہیں، عقیدے کمزور ہیں، اور ذمہ دار مرد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میری بیوی کسی گولی کے پاس مہاراج کے پاس جاتی ہے تو پھر میں کاہے کا مسلمان؟ میرے ہوتے ہوئے اگر میری بیوی کسی مہاراج کے پاس جا رہی ہے تعویذات کے لیے، کیا اللہ نے ہمیں صبر نہیں سکھایا؟ جس مذہب میں صبر ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر ساس ناگن بھی بن گئی ہے، دس رہی ہے، ستا رہی ہے، تو تو صابرہ بن جا، صبر کرنے والی بن جا۔ اگر داماد ستا رہے تو صبر کر لے۔ اللہ کے بندے، کہ اللہ کے نبی کو ان کے دامادوں نے ستایا نہیں ہے؟ جو طلاقیں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو داماد تھے جو طلاقیں ہوئی ہے اور جو ستایا ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات کا سہارا لیا؟ کیا اس زمانے میں طلاقیں نہیں ہوئی ہے؟
اس زمانے میں گھر نہیں چلے ہوا ہے، مگر اس زمانے میں صبر تھا. آج کے زمانے میں صبر نہیں ہے. تھوڑا کچھ ہوا کہ مولانا کوئی تعویذ دو، کوئی پانی دو، میری دکان نہیں چل رہی ہے، ایک ہفتے سے دکان نہیں چل رہی تو بیچارہ پریشان. ایک ہفتے سے بیوی ستا رہی تو پریشان، بیچاری کب جاتی سسرال کو کیا پتا. اب وہ سسرال کو جا نہیں رہی ہے، ستا رہی ہے، تو بھائی صبر کرو. کرے گی صبر تو ہمارا مذہب کھلا مذہب ہے. اسی لیے اس مسجد میں مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کیا چیزوں کی ضرورت ہے، مگر میرے دل نے کہا کہ اگر یہاں پر کوئی مالی ضرورت ہو تو مال آپ پیش کریں گے، جان کی ضرورت ہو تو جان آپ پیش کریں گے. اگر کوئی بھی تعاون کسی بھی سلسلے میں اگر ضرورت ہو تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری مسجد ہے. اور حضرت زینب نے کتنی قربانیاں دی ہے. حضرت زینب کو مارا گیا، حضرت زینب کی پیشانی پر تھوکا گیا، حضرت زینب کا پورا سر مٹی میں مل چکا تھا، حضرت زینب کا حمل ساقط ہوا، اتنا ستایا گیا. اس بیٹی کے نام پر اس اللہ کے گھر کا نام رکھا گیا مسجد زینب. تو مجھے بتائیے بھئی قربانیاں تو ہمیں یہ زینب نام ہی سکھاتا ہے، یہ نام ہی ہمیں قربانیاں سکھاتا ہے کہ مسجد کے لیے جینا، مسجد کے لیے مرنا. اسی لیے لہٰذا ہماری مسجد میں اگر جب کبھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو خود ہم آگے بڑھے، خود پوچھے اور خود ہم معاون بنے، یعنی ہم سپورٹیبل سسٹم بنے، ہم ویرودھی مخالفت میں نہ آئے. اور کوئی جھگڑے ہو تو آپس میں سلجھا دیں پیار و محبت سے. مؤذن صاحب کی کوئی ضرورت ہو تو بن مٹھی ان کی ضرورت پوری ہو جائے. مجھے کسی نے کہا نہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، امام کی اگر کوئی ضرورت ہو تو بن مٹھی بھائی اسے بھی دے دے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا لہذا بھائی ہے، اس کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہے. میں خود امامت کیا ہوا ہوں، میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ 15 دن میرا جیب خالی رہتا تھا. میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں اس حالت میں امامت میں نے کیا ہے کہ 15 دن جب تنخواہ ملتی تھی تو 15 دن تک ماشاءاللہ میں اپنی ضروریات پوری کرتا اور باقی 15 دن میرا جیب خالی رہتا. اس سے ادھار لو، اس سے ادھار لو. یہ حالات امت کے اماموں کے ہیں، میں غلط نہیں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بھئی امت کے امام کا جیب خالی کیسے رہتا ہے؟ بھئی میرا بیٹا اگر جیب خالی رہے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا، میری بیٹی کے موبائل میں اگر بیلنس نہ ہو تو مجھے برداشت نہیں ہوتا. اور امت کا امام محتاج بنا ہوا ہے، امت کا امام کا جیب خالی ہے، امت کا امام حالات میں ہے. رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں گرم گرم آنسو جب امام کے آنکھوں سے نکلتے ہیں نا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. مجھ پر گزری ہوئی ہے، میں بھگتا ہوا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں امت کے اماموں کو اپنا بھائی بناؤ. امت کے اماموں کو اگر آپ عمر میں بڑے ہو تو اپنا بیٹا سمجھو، امت کے اماموں کو اپنا سمجھو، غیر نہ سمجھو. امت کے مؤذنین کو اپنا سمجھو. یہ قابل رحم لوگ ہیں، ان پر رحم کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو. شیطان ورغلاتا ہے ہمیں کہ بھئی یہ بھی تو انسان ہے نا، غلطی ہمارے بیٹے سے ہو جائے تو ہم ججمنٹل بن جاتے ہیں. اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا بیٹا ہے، ہو گیا ہوگا کوئی بات نہیں. وہی سیم ٹو سیم غلطی اگر کسی اور کے بیٹے سے ہو جائے نا، دیکھو برابر تربیت نہیں کیا اس نے. میں تو بول رہا تھا نا، وہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا فالتو ہے، وہ انجینئر صاحب کا بیٹا برابر نہیں ہے. اور وہی سیم ٹو سیم غلطی اگر میرا بیٹا کرے تو میں تعویل کرتا ہوں، میں بولتا ہوں نہیں یار کسی اور نے پٹی پڑھائی ہوگی، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ سوچ، یہ تعویلات امام کے موقع پر کیوں نہیں آتی ہے؟ مؤذنین کے موقع پر کیوں نہیں آتی ہے؟ مؤذن بھی تو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. بھئی صدر اور وزیر بھی تو انسان ہے، امام بھی تو انسان ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہو جاتی ہے. بڑا وہ نہیں ہے جو جھگڑے کرتا اور پھیلاتا ہے، بڑا وہ ہے جو بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو تو آنے ہی نہیں دیتا. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے. اسی لیے لہذا مذہب اسلام ہمیں مساوات سکھاتا ہے، مذہب اسلام ہمیں اخوت سکھاتا ہے، مودت اور رحمت سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لے کر چلنا سکھاتا ہے. اسی لیے زمانہ بہت عجیب ہے. دیکھو ہندو ایک ہو چکے ہیں،
ब्राह्मण एक हो चुके, हालांकि इतना जातिवाद है, SC ST OBC वो गवारा नहीं करते उनको साथ में खाना खिलाना। आज वो इस लेवल पर आ चुके हैं, अपनी बेटियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को मिटाना है, इस्लाम को मिटाना है। जब वो हमें मिटाने के लिए वो ब्राह्मण एक हो सकते हैं, SC ST OBC एक हो सकते हैं, लिंगायत समाज एक हो सकता है, वो जानवरों की पूजा करने वाले, दरख्तों की पूजा करने वाले और बुतों की पूजा करने वाले एक हो सकते हैं, तो भाई मेरा अल्लाह एक, मेरा कुरान एक, मेरा नबी एक, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला, वो मेरा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला, और हम आपस में लड़ पड़े, अलग अलग रहे, ये कैसे हो सकता है? भाई कम से कम हम ये सोचें कि वो मेरे नबी का मानने वाला है, बस ये सोचकर उसकी गलतियों को माफ कर दे। करेंगे भी सब? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह के